بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ میں ہوں شیف زاہدہ، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ریسیپی بائی می۔ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی ریسٹورنٹ اسٹائل چکن جلفریزی کی ریسیپی، جو کہ سب کی موسٹ فیوریٹ ہوتی ہے۔ جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ریسٹورنٹ میں یہ ڈشز بہت ہی ایکسپینسو ملتی ہے اور کھانے میں زیادہ ذائقے دار بھی نہیں ہوتی، تو کیوں نہ ہم اس ڈش کو گھر کے مسالوں کے ساتھ بہت ہی زیادہ فلیورفل، ریسٹورنٹ سے بھی زیادہ مزیدار بنا لیں۔ اسپائسی، رچ اور ٹینگی فلیور میں اس کی سوس بنتی ہے اور بہت ہی مزیدار، سافٹ، ٹینڈر، جوسی اس کی چکن بن کے تیار ہوتی ہے۔ اسے ہم شاشلک ڈرائی چکن بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ اس چکن کے ساتھ پیاز، شملہ مرچ اور ٹماٹر کا کمبینیشن ہے وہ اتنا مزیدار لگتا ہے۔ ساری چیزیں فرائی ہوئی ہوتی ہیں اور اس میں ایک کرنچنس باقی رہتی ہے۔ ایک بار ٹرائی کرنے کے بعد آپ آسانی سے، جب آپ کا دل چاہے، اسے گھر میں آسانی سے بنا سکتے ہیں۔ اسے آپ ایز اے اسنیک کے طور پہ کاٹے سے بھی کھا سکتے ہیں۔ تو آئیے اس مزیدار سی ریسیپی کو بنانا اسٹارٹ کر لیتے ہیں۔ اسے بنانے کے لیے یہاں پہ میں نے 1.5 پاؤ چکن بون لیس لیا تھا، جسے میں نے اچھے سے واش کر کے رکھ لیا تھا، اور اس کے اپنے حساب سے ہم پیسز کر لیں گے۔ چکن میں 1 ٹیبل اسپون ہم سرکہ ایڈ کریں گے، 1 ٹیبل اسپون ادرک لہسن کا پیسٹ ایڈ کریں گے، ½ ٹی اسپون کالی مرچ پاؤڈر ایڈ کریں گے اور 1 ٹی اسپون نمک ایڈ کریں گے۔ چمچے کی مدد سے اسے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور آدھے گھنٹے کے لیے میرینیٹ ہونے کے لیے رکھ دیں گے، تاکہ یہ جو مسالہ ہے چکن میں اچھی طرح سے لگ جائے۔ چکن جلفریزی کو فلیورفل بنانے کے لیے یہاں پہ میں نے شملہ مرچ، پیاز اور ٹماٹر کا استعمال کیا ہے۔ یہاں پہ سب سے پہلے ہم شملہ مرچ کی کٹنگ کر لیں گے۔ کٹنگ ہمیں کچھ اس طرح سے کرنی ہے۔ شملہ مرچ کا جو بیچ کا جو پارٹ ہوتا ہے، اس کو ہم کٹ کر کے الگ کر دیں گے اور باقی شملہ مرچ کو ہم چھوٹے چھوٹے پیسز پر کٹ کر لیں گے۔ اسی طرح سے ہم فٹافٹ سے شملہ مرچ کی کٹنگ کر لیں گے۔ پھر یہاں پہ میں نے ایک میڈیم سائز کی پیاز لی ہے، اس کو بھی ہم چھیل کر بیچ میں سے اس کے 4 حصے کریں گے اور پھر ہر پارٹ کو الگ الگ کر لیں گے۔ اسی طرح سے ٹماٹر کی بھی کٹنگ کر لیں گے۔ کٹنگ ہماری بہت ہی زبردستی ہو چکی ہے اور یہ دیکھیں یہاں پہ ہماری تینوں چیزوں کی زبردستی کٹنگ ہو چکی ہے۔ ٹماٹر کٹ کرنے کے بعد اس کا جو بیچ کا پارٹ ہوتا ہے، یعنی گودا، اسے ہم نکال دیں گے۔ کٹنگ کرنے کے بعد کڑھائی میں 2 ٹیبل اسپون آئل ایڈ کریں گے۔ آئل کو ہلکا سا گرم کر لیں گے۔ پھر جو چکن ہم نے میرینیٹ ہونے کے لیے رکھی تھی وہ اس میں ایڈ کر دیں گے۔ جب تک اس کا کلر چینج نہیں ہو جاتا، اس وقت تک ہم اس کی بھنائی کریں گے۔ چکن کی اچھے سے بھنائی کرنے کے بعد اس کے اندر ہم آدھا کپ پانی ایڈ کریں گے اور پھر اسے ڈھانپ کر چکن سافٹ ہو جانے تک پکائیں گے۔ 15 منٹ لگے تھے۔ چکن یہاں پر ہماری اچھے سے گل چکی ہے اور اس کا پانی بھی خشک ہو چکا ہے۔ پھر جو ہم نے کٹی ہوئی پیاز، ٹماٹر اور شملہ مرچ رکھی تھی وہ اس میں ایڈ کر دیں گے۔ 1 منٹ تک اس کو مکس کریں گے۔ سبزیوں کو یہاں پہ ہمیں گلانا نہیں ہے، بس یہاں پر چکن کے ساتھ اس کو ہلکا سا روسٹ کرنا ہے، تاکہ 1 ٹیبل اسپون میں ایک مسالہ ایڈ کریں گے، ½ ٹی اسپون پسی لال مرچ ایڈ کریں گے اور ½ ٹی اسپون کشمیری لال مرچ ایڈ کریں گے، 1/4 ٹی اسپون کالی مرچ پاؤڈر ایڈ کریں گے۔ اچھی طرح سے اسے مکس کر لیں گے۔ نمک جو ہے ہم نے چکن میں پہلے ہی ایڈ کر دیا تھا، اگر آپ کو کم لگے اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ آپ ایڈ کر سکتے ہیں۔ 1 ٹیبل اسپون چلی سوس اور 1 ٹیبل اسپون سویا سوس ایڈ کریں گے۔ 1 ٹی اسپون چکن پاؤڈر ایڈ کریں گے۔ اچھی طرح سے مسالوں میں اسے مکس کر لیں گے۔ پھر یہاں پہ میں نے 2 ٹیبل اسپون کیچپ ایڈ کیا ہے۔ کیچپ کو اس میں اچھی طرح سے مکس کر لیں گے۔ یہی وہ سارے مسالے ہیں جو ریسٹورنٹ میں یوز ہوتے ہیں۔ جب ان ساری چیزوں کو ہم مکس کر رہے تھے تو اس میں سے اتنی مزے کی خوشبو آ رہی تھی کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ بس مسالے ایڈ کرنے کے بعد اسے 2 منٹ تک میڈیم فلیم پر بھون لیں گے۔ پھر اس کے بعد چولہے کے فلیم کو آف کر دیں گے اور تیار ہے یہاں پہ ہمارا بہت ہی مزیدار چٹپٹا سا
اور ذائقے دار سا چکن جلفریزی۔ آپ نے دیکھا کتنے کم ٹائم میں اور کم بجٹ میں شاشلک چکن بن کے یہاں پر ہماری تیار ہوئی ہے۔ اس ڈش کو آپ چائنیز رائس کے ساتھ بھی سرو کر سکتے ہیں اور ایز اے اسٹارٹر بھی اسے آپ کھا سکتے ہیں۔ یہ بہت ہی مزے کا لگتا ہے۔ یہاں پر سبزیاں بھی کرنچی ہیں اور جو سوس و مسالے اس میں ڈلے ہیں وہ سبزیوں اور چکن کے ساتھ اچھے سے لپٹ گئے ہیں۔ اور یہ دیکھیے اسے میں نے سرو کیا ہے، کتنی پرفیکٹ چکن جلفریزی بن کے تیار ہوئی ہے۔ ایک بار اسے ٹرائی کریں گے، ریسٹورنٹ کا کھانا آپ بھول جائیں گے۔ تو یہ تھی میری آج کی بہت ہی مزیدار سی اسنیکس کی ریسیپی۔ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔ پھر ملوں گی آپ سے اسی طرح کی اور مزیدار سی ریسیپی کے ساتھ۔ رکھیے گا اپنے پیاروں کا سارا خیال، دعا میں یاد کیجیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔